ایک لڑکی کا دلچسپ سوال اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا حیرانکن جواب۔ آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی گفتگو سنانے جا رہے ہیں جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ایک جلسے میں پیش آئی۔ ایک نوجوان نے ڈاکٹر صاحب سے ایک اہم سوال کیا اور ڈاکٹر نائک نے اپنی عالمانہ معلومات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں نہایت خوبصورت جواب دیا۔ آئے سنتے ہیں کہ وہ سوال کیا تھا اور ڈاکٹر نائک نے کیا جواب دیا۔ پہلا حصہ، سوال کرنے والے لڑکے کا تعارف اور سوال۔ جلسے کے دوران ایک نوجوان کھڑا ہوا اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا، اگر قرآن میں یہود پر ذلت اور محتاجی کی بات کی گئی ہے تو پھر اسرائیل کیوں آج ایک طاقتور ریاست ہے اور دنیا کو کیوں کنٹرول کر رہا ہے؟ یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں بھی ہو سکتا ہے۔ کیا قرآن کی پیشگوئی غلط ہو گئی یا پھر اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے؟ دوسرا حصہ، ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے نہایت سکون اور دلائل کے ساتھ جواب دینا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں یہود پر ذلت اور محتاجی کی بات کی گئی تھی، لیکن یہ اللہ کے احکامات اور سزاؤں کے تحت تھی جب وہ اللہ کے نافرمان تھے۔ پھر ڈاکٹر نائک نے وضاحت کی کہ قرآن کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہیں اور اللہ کی جانب سے یہود کی ذلت اور محتاجی کی سزا بھی جاری ہے، لیکن یہ دنیاوی مال و دولت عارضی ہے۔ اللہ کی آزمائش میں دنیا کی طاقت اور دولت کا ہونا آخرت کی کامیابی کا پیمانہ نہیں ہے۔ تیسرا حصہ، اسرائیل کی طاقت کا راز۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ آج اسرائیل کا طاقتور ہونا اور دنیا پر اس کا غلبہ دراصل ان کے مالیاتی نظام، سودی بینکاری اور بین الاقوامی تعلقات کی وجہ سے ہے۔ لیکن یہ دولت اور طاقت اللہ کی طرف سے کوئی انعام نہیں ہے بلکہ ایک آزمائش ہے جس کا نتیجہ آخرت میں نکلے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں دنیا کے ظاہری حالات کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر یقین رکھنا چاہیے کہ آخرت میں انصاف ضرور ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس جواب نے نہ صرف اس نوجوان کو مطمئن کیا بلکہ پورے مجمع کو سوچنے پر مجبور کیا کہ دنیا کی ظاہری کامیابی عارضی ہے، اصل کامیابی وہ ہے جو اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی میں مضمر ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سوالات کرنا علم کے حصول کا ذریعہ ہے اور قرآن میں ہمارے تمام سوالات کے جواب موجود ہیں، بس ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔